اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ الاعراف، 8واں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا دوسرا رکوع ہے۔ 8واں پارہ جو ہے اس کا یہ 9واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ابلیس نے جب تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہاں سے نکال دیا، اور ساتھ ابلیس کو یہ بھی کہہ دیا کہ تجھے یہ حق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا۔ تو ابلیس نے پھر آگے سے یہ بات کہی کہ اللہ، میں جو تیری راہ سے پھسل گیا، اب میں تیرے رستے پہ بیٹھ کے ہر طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکری ہوگی، کفر پہ چلی جائے گی۔ اب دیکھو، ابلیس غیب نہیں جانتا، کیونکہ روح زمین میں کائنات میں رب کے سوا کوئی بھی غیب۔ ابلیس نے کہا تھا کہ تیرے اللہ، تیرے بندوں کی اکثریت تیری نہ قدری نہ شکری ہو، لیکن اس کا جو اندازہ تھا نا وہ سچ نکلا۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اس بات کی صراحت کی ہے، مَا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ان پر اپنا گمان جو تھا نا وہ سچ کر دکھایا، اکثریت کو یہ جنت میں لے جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نکالا تو پھر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اب تیرے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قال اخرج منہا، اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، میں اب اس سے جو ہے تیرے لیے یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا، مذءوما مدحورا، اس حال میں کہ تیری مذمت کی گئی ہے، تو قابل مذمت ہے، مدحورا، ددکارا ہوا ہے، تیری ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں، تو ہمارے ہاں ذلیلوں میں سے نکل جائے۔ باقی رہ گیا کہ تیرا یہ کہنا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اکثریت نے شکروں کی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لما تبعک منہم، جو کوئی بھی پیروی کرے گا تیری ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب کے سب سے، تو بھی جنت میں جائے گا، جو تیری پیروی کرے گا تیرا پیروکار ہوگا وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اب یہ چیز بیان کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان کیا، فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَيَا آدَمُ، اور اے آدم علیہ السلام، اسکن، تو رہائش اختیار کر، انت، تو بھی، وزوجک، اور تیری بیوی بھی، الجنت، جنت میں۔ اب یہاں پر پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، خاص محبت سے، خلقتہ بیدی، لیکن آدم علیہ السلام کو فطری انس اور جنت جیسی نعمت ہونے کے باوجود انسانی فطرت ہے کہ اس کے لیے جیون ساتھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی بھی عطا کی، اور یہ ازدواجی زندگی یہ فطری طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک ظلم ہے، ایک آدمی چلو کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کے وسائل نہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ وہ رہ گیا، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے نوجوانوں،
نکاح کرو، شادی کرو، تم میں جس کے پاس شادی کی طاقت ہمت ہے وہ نکاح کرو، اور جس آدمی کے پاس نکاح کی گنجائش نہیں وہ روزے رکھے۔ فرمایا یہ روزے اس انسان کے لیے گناہ سے ڈال بن جائے، کیونکہ انسان کے پاس جسمانی طاقت ہونے کے باوجود بسا اوقات جس دنیاوی وسائل نہیں ہوتے جس سے وہ شادی کر سکے، تو ایسا آدمی جو اس کے لیے شادی فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے گھر چلانے کے۔ تو ایسے آدمی کے لیے اپنی جوانی اور اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرے، تاکہ وہ شیطان اس کو کہیں گمراہ نہ کر پائے۔ ہمارے ہاں دوسری مصیبت جو ہے لوگوں میں، معاشرے میں ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کو ملیں گے، سب حیثیت ہوں گے، بڑا بڑا پیسہ، پیسے کی اخیر ہوگی، لیکن ساری زندگی شادی نہیں کریں، خاموش شیخ رشید ہوئے یا اس کے علاوہ، یہ ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ یہ آپ کے لاہور میں مرا تھا، یہ عمران خان کا پہلا شدہ بندہ انویسٹر دا بھرا، جنگیر دا بھرا، جنگیر ترین دا بھرا، شادی انہیں نہیں شادی نہیں کی ہجے ہون کتے کزین بن رہا سی کرن دا جی کوثر نیازی نے۔ ابھی یہ تازہ انڈیا میں ایک مرا ہے بندہ، دنیا کے ٹاپ کے جو لوگ تھے نا، مالدار، پارسی تھا مذہباً، ابھی پچھلے دنوں مرا ہے، شادی اس نے بھی نہیں کی۔ یہ کئی لوگ ہو نا، اب کیا ہوتا ہے کئی لوگ تو شاید اپنی دنیاوی ضرورت مسئلہ نہیں کرتے، اور کئی لوگ بے دین ہوتے ہیں اور وہ بدکاری بے حیائی پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن شرعی طریقہ بسانہ گوارا نہیں کرتے۔ تو اسلام اس چیز کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ جو ہے صحابی رسول تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ایک چشمہ تھا، اس کے پاس درخت تھا کھجوروں وغیرہ کا، وہ جگہ نا بڑی علیحدگی میں تھی، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو جگہ بڑی پسند آ گئی۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے یہ دنیا کے جھنجھڑ سب چھوڑ چھڑا کے نا وہاں پہ اپنا ڈیرا لگا لیتا ہوں، کھجوریں کھا چھوڑی، چشمے کا پانی ہے، اللہ اللہ کر چھوڑی، بات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، حدیث میں لفظ ہے انہوں نے اجازت مانگی تبتل کی، مجردانہ زندگی بسر کرنا، کوئی شادی کا معاملہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان دیکھ، انی اسلی و ارقد و انکح و اطلع، میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں نکاح بھی کی ہیں، طلاقیں بھی دی ہیں۔ آپ نے اس صحابی کو یہ کہا میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور طلاقیں بھی دی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا، فلیس منی، میرے کو تعلق نہیں۔ اس لیے بلا وجہ بلا عذر شرعی شادی نہ کرنا یہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جو ہمارے ہیں نا مجرد سب سے اعلیٰ ہے، جورو ہے، نسالہ ہے، یہ جو مزاج ہے نا یہ جاہلانہ انداز ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے یہ۔ تو اللہ نے دیکھا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ، لیکن جنت جیسی نعمت میں بھی ٹھہرایا تو ساتھ بیوی دے کے ٹھہرایا۔ تو یہ ازدواجی زندگی مرد عورت کے ساتھ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس واقعے کا پہلا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے انسانیت کا جو اللہ نے جوڑا بنایا ہے نا، اصل عملی زندگی انسان کی وہ جو ہے وہ ازدواجی زندگی ہے۔ مایا اگر تم فصل نے کے بعد اور بھی لکھی ہے کہ جی آدم علیہ السلام جنت چلے گئے نا، تو اگرچہ جنتی ہر نعمت تھی لیکن ایک طبی اداسی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ انس اور اداسی کے خاتمے کے لیے مانوس کرنے کے لیے اللہ نے پھر ان کے لیے بیوی پیدا کی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سی باتیں جو ہے یہ لوگوں کی چونکہ اپنی سوچ ہے، لیکن جو بنائی ہے اللہ نے بیوی دی ہے وہ جو ہے اللہ نے اس کے لیے سکون کا لفظ بھی کیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہائش اختیار، تم بھی تیری بیوی بھی جنت۔ فَقُولَا، پس تم دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے بھی، شئتما، تم دونوں چاہو، یہ پوری جنت ہے، جو چاہے جہاں سے چاہے کھانا، لیکن ایک شرط ہے، ایک خیال رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذِهِ الشَّجَرَۃَ، اس درخت کے۔ اچھا یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی، یہ ایک امتحان آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے روک دیا، وہ درخت کون سا تھا؟
پورے قرآن میں، نبی کی پوری سیرت میں کہیں پر اس کا ذکر نہیں درخت کے ڈس۔ بھئی اگر اس کا کوئی ایمان سے تعلق ہوتا، اگر یہ جو ہے وہ ایمان کے لیے ضروری ہوتا، دنیا کی ہدایت کے لیے ضروری ہوتا نا، تو جہاں اللہ نے باقی چیزیں بیان کر دی، اللہ تعالیٰ درخت دکھا سی، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ صحابہ نے پوچھا، نہ اس کی ہمارے ایمان درخت تھی یہ برحق ہے، کون سا تھا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا کئی لوگ ایسی حماقت کرتے ہیں اور ایسی ایسی کہانیاں کاٹتے ہیں، مطلب سر پھڑ کے بہ جاتا کہ یار قرآن کے بارے میں کی چوڑا مارن لگے ہوں جی وہ درخت کا سی، وہ گندم دا سی، وہ بندے دے پتو گندا درخت ہوتا ہے، یعنی اینا بھی نہیں سوچتے وہ درخت کی سی جو گندم سی جی، وہ گندم کھا لی جی، پھر قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، جنت کی قضائے حاجت انتظام کوئی نہیں سی، پھر دنیا سے آنا پہ گیا۔ ایسی ایسی عجیب کہانیاں بے تکیاں جہاں کو منہ سیری کوئی نہیں اسلام، حالانکہ درخت گندم کا سٹا ہوتا ہے، بالی ہوتی ہے وہ درخت اللہ کی ایسے بیان کرنے والے بھی اکثر ہوتے ہیں، سننے والے بھی اکثر ہوتے ہیں کہ عقل تھلے رکھو آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اینا بھی کوئی غور نہیں کرتا یہ گندا درخت ہوتا ہے بھلا۔ تو میں اس قریب نہیں جانا، کیوں فتقون من الظالمین، اگر جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا، تم دونوں جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے جنت میں 4 نعمتیں تھیں جو آدم علیہ السلام کو دی تھی، اور چاروں کے بارے میں واضح طور پہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں آپ کو ایک تو جنتی شاہی لباس ملا ہوا ہے، آپ ننگے نہیں ہوں گے، سدا ڈانپا ہوا ہوگا۔ نمبر 2 بھوک نہیں لگے گی۔ نمبر 3 اللہ تظمأ ولا تضحا، پیاس بھی نہیں لگے گی، اور آپ کو دھوپ بھی نہیں جائے، چھاؤں ملے گی، پینے کے لیے بھی آپ کو پیاسے نہیں رہیں گے، جو دل کرے پیو، جو مرضی کھاؤ، اور شاہی لباس اور رہنے کے لیے جنت مکان، 4 چیزیں، من پسند مشروب، لہذا آپ کو پریشانی کو نہیں پینے مسئلے میں، من پسند کھانا والا جا فقولا من حیث شئتم، دونوں جہاں چاہو کھاؤ، رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے شاہی لباس، یہ 4 نعمتیں اللہ نے دی تھی، اور ان چاروں کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر کیا ہے، آیت نمبر 118 119 کے اندر۔ اگر تم نے درخت کے قریب گئے تو پھر جب تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، انسان کی اب ایک اور فطرت بتا دی، انسان کی کمزوری ہے، بندہ بھول جاتا ہے کہ نبی اولاد آدم چونے، رسول اللہ 4 قرآن پڑھو گے نا تو 2 پڑھ کے سلام بھیج چڑیا، بھول گئے نا۔ بعد صحابی نے پوچھ لیا رسول اللہ نماز کٹ گئی کہ آپ بھول گئے؟ آپ نہ میں بھولیا نہ کٹی نماز، کیونکہ نبی علیہ السلام تو پورا یقین سے میں پوری پڑھی ہے۔ پھر آپ نے ابوبکر عمر سے مسجد سے آپ نے پوچھا بھائی یہ ذوالجدین جڑا کی آندا پیا، وہ صحابہ کہنے لگے رسول اللہ گل تو ٹھیک ہے، آگے 4 پڑھائی 2 پڑھائیاں جی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انما انا بشرون، میں بھی انسان، انسا کما تنسون، جی میں تسی بھول جانے میں بھول جا، فاذا نسیت جی میں بھول جاواں فذکرونی، یاد کرا دو۔ تو یہ انسان آدم علیہ السلام کو شیطان نے جب وسوسہ ڈالا تو وہ بھول گئے، مجھے اللہ نے قریب سے منع کیا۔ فوسوس لہما الشیطان، خفیہ طور پہ جو ہے نا شبہات ڈالنا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کیوں؟ اب اللہ نے یہاں وجہ بیان کر دی شیطان کا مقصد کیا تھا۔ فرمایا لیبدی لہما، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کا اصل مقصد تاکہ وہ ننگا کر دے، ظاہر کر دے، کھول دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماں وہ چیز، ووریا جو ڈانپ دی گئی تھی، چھپا دی گئی تھی، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے، وہ جو ان کی شرمگاہیں ڈانپی ہوئی تھی نا، شیطان اصل میں ان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی قرآن نے حل کر دیا، لباس سطر کا ڈانپا ہوا ہونا یہ اسلامی دینی شرعی فطری چیز ہے، یہ فطرت ہے کہ انسان کا لباس کیا ہے، انسان کا جسم کیا ہونا چاہیے، ڈانپا ہونا چاہیے، انسان کے اعضاء نمایاں نہیں ہونے چاہیے، جو ہے انسان جو ہے وہ لباس کے اندر ہونا چاہیے،
کسی کے سامنے ننگے ہونے کی اجازت ہے؟ ابلیس کا مشن کیا ہے کہ میں ننگے کرنے نے ہونے نے، اور قوم کس نام پہ؟ میرا جسم میری مرضی، ساریاں اور رنڈیاں کنجریاں جو زانیاں بدکار گندے محلے دی ساریاں عورتیں کٹھے کر کے پلے کارڈ دے کے سلامہ کٹھے کر لیندے نے ہر 8 مارچ نو کی ہے جی میرا جسم میری، حالانکہ فطرت نہیں۔ تن بندہ پوچھے بھی تیرا جسم تیری مرضی نظام بندہ آئدہ تو باپ برکی نک چ پایا کرو تے منہ چ نہیں پاؤنی کھان واسطے، پوچھے ایک ہی کوئی میرا جسم تے میری دیکھو پلا جاندی ہے منہ میدے چ کدی بھی نہیں چلنی۔ ایک موٹر سائیکل انسان آپ بنا ہے تو انہوں بندہ کہے کہ تو ٹینکی میں جا ڈیزل موبائل پا لا تے انجن میں پٹرول پوا لیا کر، چل جائے گا ہی نہیں۔ جس کمپنی نے جو فطرت وہ طریقہ انہوں بنایا نا جس ڈیزائن تے اوتھے کمپنی کا جو ڈیزائن دیتا وہ مطابق چلنا پڑے گا۔ شیطان دا مشن کی ہے؟ ننگیاں کرنا تے سارے بد زبانی کاتے کر دینے پردے تے ماں باپ دی تابع داری دے اوتے، ٹھیک ہے جی، شرعی مسائل دے اوتے اور شرم و حیا دے مسائل تے ساری گندی زبان بھونک دینے کے بات ہے اس بات دے اوتے۔ فطرت سی شیطان دا مشن کی لیبدی لہما تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے معبوریا جو چھپا دیا گیا تھا ان دونوں سے ان کی شرمگاہوں۔ تو شیطان کا مشن کیا؟ ننگا کرنا۔ یہ مشرف مراسف اس لیے راتھن دے نام پہ ننگیاں کڑیاں تھے ذرا۔ تو یہ جو ہے لوگوں کے سامنے ننگا ہونا، اب دیکھو نا اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ جب صحابی آئے معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ عوراتنا ہماری شرمگاہیں ما ناتی منہا وما نظر، کس حد تک ہم اس کو ڈھانپا کے رکھے، کس حد تک اس کو ننگا کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے میں احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، الا من زوجتی کا او ما ملک، بیوی لونڈی جو تیرا لباس ہے اللہ نے خلوت رکھی بیڈ روم کی زندگی رکھی ہے اس کے علاوہ جو ہے کسی اور کے لیے یہ جسم ننگا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یکون الرجل فی الفلاۃ، بندہ کسی جنگل بیا بانج ورانے چ ہوندا ہے اوتھے ویکھن والا کوئی نہیں تے نہاونا اوتھے بندہ ننگا نہ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ حق رہا دا حیا کیتا جائے۔ ویرانے چ کلے ہو تو اتنے بھی ننگے نہ ہونے کی اجازت نہیں۔ باتھ روم چ بندہ بھی کلا ہوندا ہے، ویرانہ تے نہیں، ویرانے والا صاحب ہی ہے نا، کوئی ویکھن والا نہیں۔ تے اس واسطے اس حدیث دی بنا تے اہل علم نے یہ بات لکھی غسل خانے دے اندر اگر ہووے جانگیا کوئی کچھا معاملہ اس انداز چادر بن کے نہونا یہ افضل ہے۔ مجبوری ہے جس حد تک انسان کو اپنی صفائی ستھرائی دی اقتداء آ جاتی کوئی الگ چیز، اس تو علاوہ جسم اپنا ٹک کے نہ نہیں، اگر ایسا ممکن تے پھر کھڑا ہو کے نہاؤن دی بجائے بیٹھ کے نہائے تاکہ کلا خلوت بھی ہوئے تے شرمگاہ آزاد نمایاں نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ورانے وچ بھی ہوں تے اللہ بہتا حق رکھدا ہے کہ وہ حیا کیتا جائے، اوتھے بھی ننگیاں نہیں نہ ہونا۔ ساڈے تے یورپین تہذیب آ گئی نا کہ واش روم نے تے وہ پورے پورے مرلے دے واش روم ہونے چاہیے اور او دے اندر بھی پوری دیوار تے شیشہ لگا۔ وہ چیز جڑی وہ بے حیائی نو ہور نمایاں کر دی، وہ شیطان نو مزید موقع دیندی ہے انسان نو برائی تے اکساؤں۔ اس بنا دے اوتے اللہ نے کہا کہ یہ شیطانی مشن جسم ننگیاں کرنا، اسی واسطے حج کرن بھی لوگ ہوندے شیطان نے ایسا گمراہ کیتا کپڑے لا کے ننگے سی مکی والے کو کپڑے منگنے جے کسی نے دیتے ٹھیک ہے، نہیں تے ننگے حج تے ننگے طواف شروع کر دینے بڑھیاں ہی بندے بھی تے ساگو پتہ کی آندے سن کہندے بھی سارا جسم آئی ننگا یا ادھا ننگا ہے جو بھی ہے پر کسی واسطے حلال نہیں تے لاجک کی سی سوچ کی سی او جی آنا کپڑیاں شراباں پیتیاں انہاں دے وچ بدکاریاں کیتیاں انہاں کپڑیاں دے پا کے سی ہور برے کم کر لے ہن انہاں کپڑیاں دی بات کریے سی لہذا یہ اللہ دی عبادت دے لائق نہیں گے تے جے مکے والوں کو کپڑے دے دے پاؤن نوں تے لے لے پا لے تے ٹھیک ہے، نہیں لبے پاواں بندہ پاواں بوڑھی کپڑے سارے لا کے ننگا طواف شروع کر دے۔
اس واسطے نبی علیہ السلام تو حج آپ نے ابو بکر صدیق کو پہلا امیر حج بنا کے بھیجیا، نبی علیہ السلام نے اعلان کر چڑیا کہ آج تو بعد کوئی ننگا طواف نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اپنے لباس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اے ساڈے یہاں چل پیا ٹراؤزر سسٹم، اور وہ بھی تنگ ٹراؤزر۔ ہوں دیکھو اس تنگ ٹراؤزر نقصان کی ہوندا ہے؟ وہ نقصان ہوندا ہے کہ انسانی آزار جڑے اللہ نے دیکھو تے لفظ ہے پر اس میں انس من سوآتہما، سوا لفظ سا نا بری، یہ لفظی معنی شرمگاہ نہیں ہوندا، یہ لفظی معنی ہوندا ہے بری چیز۔ تے چونکہ فطرتاً طبعاً انسان دی شرمگاہ دا ننگا ہونا انسان نو کی لگدا ہے؟ برا لگدا ہے۔ یہ شرمگاہ دا ننگا ہونا برا لگدا ہے، اللہ نے اس واسطے یہ لفظ بھی استعمال کیتا برائی والا، من سوآتہما۔ اس واسطے ہن یہ مثالیں جی سمجھ لو، تو لو جی ہن ایڈی بھی سکتے عورت ہے نا، اللہ نے عورت دا سینہ او دی صدر پردے والی چیز بنائی ہے، لیکن پردے والی چیز بنا کے تو حکم کی دیتا جدو کرو نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن، کرو نکلنا تے بڑیاں چادراں لمیاں چادراں لے کے کرو نکلو۔ ہن دیکھو جی عورت ہے عام طور پہ عام مرد ہو گئی عورت دو کپڑے ہر نے پائے ہوندے نے، ایک بنیان اتو قمیص جسم ٹکیا، لیکن وہ جسم ٹکے دے اوتے پھر فرمایا بیبیو گھروں جاؤ نا تے جو ہے لیو یدنین علیہن من جلابیبہن، ٹھیک ہے، بڑی چادر جڑی ہے وہ لپیٹ کے بڑی چادر اوڑھ کے جاؤ تاکہ عورت دی زینت نمایاں نہ ہوے۔ ہن جس میں اگے دو کپڑے دا ٹکیا ہے اونوں تیجے ہور کپڑے دا ٹکا چھڑیا، دو گلا سمجھن والی جس میں اگے بھی ٹکیا لیکن ستر ہے نا، تے جے مرد عورت ستر جڑا چیز ہے ٹکی ہونی چاہیے، تے مرد دی ستر جاؤ کہ ٹکیا ہونا چاہیے۔ اس واسطے لباس دا یہ انداز اگر ٹراؤزر پاؤنا تے یا تے شرٹ پاؤ بڑی جڑی ادھی ران تک آوے، تے یا قمیض پا لو اتوں۔ دوسرے نمبر دے اوتے ٹراؤزر دے نال یا کھلا بڑا جڑا ہوندا ہے وہ ٹراؤزر اس انداز جسم جڑا انسان دا نمایاں نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ چلیے نمایا شیطان کا یہ مشن ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، بے حیائی بے پردگی۔ اس بات ہے نا ہوں نمی نسل ہے نا ہولی ہولی کپڑے بھی شارٹ ہونے شروع ہو گئے، لوگوں دیا شرٹاں ویچ لو نوجوانوں دیا ادھا جسم پیچھے ننگا ہو رہا، اور ایک چیز کی یہ شیطانی انداز، لیکن ساڑھے فیشن دی مصیبت نے بیڑا کرکا تھا نوجوان نسل مایا وقال اگو شیطان نے دھوکا بسا دیتا کہ ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے۔ میرا بس کریے تو کل ادھر کے ٹائم لگ جانا اگے 23 منٹ ہو گئے، ایک بار پھر میں دہرا دی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو ٹھہر تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا پس تم دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم دونوں قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے، اگر ایسا ہوا قریب گئے تو فتقونا تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ فوسوس لہم الشیطان پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدی لہما ما بوری عنہما تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو چھپا دیا گیا، جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے۔ سامنے ہم دے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔